الحمد لله العلي العظام والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنعام وعلى آله وأصحابه وأهل بيته العظام أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الرحيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے انتہائی اخلاص و احترام کے ساتھ کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالم نور مجسم فخر ولی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پروقار میں نذرانے درود پاک پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں. پورا مجمع جی لگا کے بڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد و آلہ بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. گرامی وقار شیخ طیب مرحوم مقبول کے وفادار بیٹے قابل سب مبارکباد ہیں جنہوں نے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں اپنی وفاداری فرما برداری تابعداری کا مظاہرہ کیا. اپنے مرحوم والد گرامی کے ایصال ثواب کے تعلق سے بزم قرآن خوانی بھی منعقد کی اور بزم میلاد خوانی کے فیوزات و برکات سے ہم سب مالا مال ہو رہے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مرحوم کی مغفرت اور بخشش فرمائے, انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے, عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ان کی قبر کو روشن و منور فرمائے, انہیں اپنے جوار رحم و کرم میں جگہ عطا فرمائے. الفتوں کے چراغ جلتے تھے, الفتوں کے چراغ جلتے تھے اور مصطفیٰ گھر سے جب نکلتے تھے. اور اختیار نبی ذرا دیکھو, ایسا عظیم الشان نبی رب خدیر نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اعلان فرما رہا ہے میرے بندو, میں نے مجھے جس نبی کو دیا ہے, پیغمبر کو دیا ہے, رہنما کو دیا ہے, تو نے محتاج بنا کے نہیں بھیجا ہے بلکہ مختار کائنات بنا کے بھیجا ہے, پاورفل بنا کے بھیجا ہے, صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے, صاحب تصرف بنا کے بھیجا ہے, عظمت والا بنا کے بھیجا ہے, رفت والا بنا کے بھیجا ہے, صاحب فضل و کمال کر کے بھیجا ہے. او اختیار نبی ذرا دیکھو, عجیب پیڑ پودے سلام کرتے تھے. آج ایک ساتھ ملے تو کہتے ہیں حضرت ہم کو بڑا شرمندگی کے ساتھ کہتے ہیں میرا بیٹا مجھ کو سلام نہیں کرتا. آج اسلامی تہذیب و تمدن کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی ہے کہ باپ منتظر ہے کہ میرا بیٹا سلام کرے, پڑوسی منتظر ہے کہ پڑوسی سلام کرے, سماج منتظر ہے کہ سماج کو عزت دے, معاشرہ انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں عزت دے. جہاں ایسا پرخطر اور گندا ماحول ہو گیا ہے, آپ اندازہ لگاؤ ایسا عظیم پیغمبر کہ اختیار نبی ذرا دیکھو
کہ پیڑ پودے سلام کرتے تھے، اور ہائے عشق بلال کیا کہنا، بلال جیسا عاشق کوئی نہیں پیدا ہوگا۔ عاشق پیدا ہوں گے صبح قیامت کا، لیکن بلال جیسا عاشق نہیں پیدا ہوگا کہ ہائے عشق بلال کیا کہنا، ارے ظلم سہتے تھے اور مچلتے تھے، ظلم سہتے تھے اور مچلتے تھے۔ میں نے خطبے کے بعد قرآن عظیم کے 29ویں پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، بس اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی تشریح ملاحظہ کیجیے، گفتگو ختم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا، موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم آزمائے جاؤ، تم سے امتحان لیا جائے، تمہیں آزمائش کے مرحلے میں ڈالا جائے، تمہاری آزمائش کی جائے۔ یہ آزمائش کیسی؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سے کون میرا بندہ ایسا ہے جو نیک عمل کرتا ہے۔ گویا کہ ہم سب زندے بیٹھے ہیں، تو یہ زندگی اللہ نے ہمیں کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے۔ زندگی کیوں دی ہے؟ امتحان کے لیے۔ زندگی کیوں دی ہے؟ ابتلا کے مراحل سے گزرنے کے لیے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو بھی آزمائش کے لیے پیدا کیا، زندگی بھی آزمائش کے لیے، موت بھی آزمائش کے لیے، اور تمہاری موت کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار تمہاری بہتر زندگی پر، تمہاری اچھی زندگی پر، تمہاری موت کی کامیابی ہے، تمہاری احسن زندگی پر تمہارے جو ہے کہ موت کی کامیابی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ میرا کون بندہ اچھا عمل کرتا ہے۔ گویا کہ پروردگار نے زندگی دے کر کے اور پھر زندگی کے بعد موت دے کر کے ہمیں آزمائش کے مراحل سے گزارا ہے، ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو میری فرما برداری کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو میری تابعداری کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرے احکام کی پابندی کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو میرا اتباع کرتا ہے، تم میں سے کون ہے جو رب کا فرما بردار ہونے دیتا ہے، اور تم میں سے کون ہے جو میرے محبوب کا وفادار بن کے جیتا ہے۔ فیصلہ فرما دیا رب کریم نے کہ وہی بندہ میرا فرما بردار ہوتا ہے جو بندہ میرے محبوب کا وفادار ہوگا۔ جو نبی کا وفادار نہیں ہوگا وہ رب کا فرما بردار ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کا فرما بردار وہی ہوگا جو محبوب رب کا وفادار ہوگا، اور جو محبوب رب کا وفادار ہوگا وہ رب کا فرما بردار ہوگا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تو میرے محبوب کا فرما بردار ہو جائے گا تو میرے محبوب کا وفادار ہو جائے گا تو میرا فرما بردار ہو جائے گا تو تو میری جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ سالے سباب سے متعلق برادر طریقت حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قبلہ نے اور ان کے برادران نے اس بزم محبت کا اہتمام اور انعقاد کیا ہے۔ مشکات شریف حدیث پاک کی معتبر کتاب ہے، اس کی ایک حدیث پاک سماعت کیجئے، گفتگو کا اختتام ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث ومن صدقۃ جاریہ ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کہتے ہیں، حدیث عربی زبان کا لفظ ہے، حدیث کے معنی ہوتے ہیں بات، گفتگو، حدیث نبی کیا مطلب ہوا؟ نبی کی بات، نبی کی بات۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، ہم نے حدیث کے کلمات سنا دیے، آپ لوگوں کو اچھا لگا کہ نہیں؟ نبی کی حدیث آپ نے سنی، اچھا لگا؟ یہی تو کمال ہے عربی زبان کا کہ عربی زبان سمجھ میں نہیں آتی ہے تب بھی اچھی لگتی ہے۔ بولو پورا 30 پارہ قرآن کا حافظ قرآن رمضان میں محراب مسجد میں کھڑے ہو کے سنا دیتا ہے۔ ہم نے ایک دن ایک مقتدی سے پوچھا رمضان میں، ارے آج 27 کی شب ہے، تراویح ختم ہو گئی، کہاں 30 پارہ سنا، پابندی سے حضرت ایک دن بھی ناغہ نہیں کراتی۔ بولے 30 پارہ سنا، کسی سورت کا مطلب جانتے ہو؟ کسی آیت کا عرض جانتے ہو؟ حضرت کچھ بھی نہیں جانتے۔ بولے کچھ نہیں جانتے ہو تو 30 پارہ سنا تو تجھے کیسا لگا؟ تو وہ گوار آدمی کہتا ہے یہی تو سمجھ میں نہیں آتا، یہی تو قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے کہ قرآن جب سمجھ میں نہیں آتا تو اتنا اچھا لگتا ہے، قرآن جب سمجھ میں آ جائے گا تو اتنا اچھا لگے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جب نبی کی بات اتنی اچھی ہے تو نبی کی ذات کتنی اچھی ہوگی؟ بات جب اتنی اچھی ہے تو ذات کتنی اچھی ہوگی؟ اب حدیث شریف کا ترجمہ سنیے، اللہ کے نبی فرماتے اذا مات الانسان، تو بڑا واویلا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کے عمل کا تعلق اس کی زندگی کے ساتھ ہے، اب نتیجہ چلیسمہ کی کیا ضرورت ہے؟ مر گیا جو کیا سزا اور جزا اس کو ملے گی۔ ابھی 10واں، 11واں، 20واں، 40واں برسی، یہ سب کی کیا ضرورت ہے؟ میں اسی کو سمجھا رہا ہوں حدیث پاک کی روشنی میں کہ اس کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جب اس کو آپ سمجھ لیجئے گا تب آپ بھی اپنے اولاد کو وصیت کیجئے گا کہ میرا 40واں کرنا، ورنہ حال وہی ہو جائے گا، کچھ دیکھنے بھی نہیں جائے گا۔ لڑکا نشان بھول جاتا ہے کہ اس قبرستان میں میرے باپ کی قبر کہاں ہے، نہیں پتا کہاں پر قبر ہے، کدھر دفن کی ہے، کبھی جائے گا تب تو یاد رہے گا۔ سرکار فرماتے اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عمله، اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہی جو ہے پہلا فقرہ بدعقیدہ سمجھاتے ہیں۔ دیکھو حدیث شریف میں تو آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی 10واں کرنے سے کیا فائدہ، 40واں 20واں سے کیا فائدہ، برسی سے کیا فائدہ؟ اب یہ قرآن خوانی، یہ صدقات، یہ خیرات، غربا کو کھلانا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ حدیث کا بس یہی پہلا فقرہ سنا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے، اور آگے نہیں سناتے کہ آگے نبی نے کیا فرمایا۔ آگے میرے آقا فرمایا الا من ثلاث، مگر 3 عمل ایسا ہے کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا، اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، بڑی معتبر کتاب، یہ دیکھنا ہو جا کے دیکھ لے۔ 3 عمل، بس وہی مثال ثواب کی محفل سے ہی سبق لے کے جائے۔
وَمِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، اللہ کے نبی نے فرمایا پہلا عمل یہ ہے کہ صدقہ جاریہ کر دیا جائے مرحوم کی طرف۔ صدقہ جاریہ سے مراد اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے، آپ کے والد انتقال کر گئے، کسی مسجد میں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی کا انتظام کر دیجیے، قیامت تک لوگ وضو کرتے رہیں گے اور آپ کے والد مرحوم کو روح کو قیامت تک صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے۔ کسی مدرسے میں لگوا دیجیے۔ اب مدرسہ ہی مسجد تک نہیں ہے، آپ کے گاؤں میں کوئی غریب آدمی ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو کر دور سے پانی دھوتی ہیں، اس حیا کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی پردہ داری کا خیال کرتے ہوئے انہی کے دروازے پہ لگوا دیجیے اور کہہ دیجیے یہ آپ کا نل ہے، اب اسی نل سے آپ لوگ پانی استعمال کریں گے، اب کوئی بچی بے پردہ ہو کے دور پانی لینے نہیں جائے گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں ایسا عمل بھی صدقہ جاریہ، ایسا عمل بھی صدقہ جاریہ۔ اب دوسرا عمل سنیے، وَمِنْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، مرنے والے نے ایسا علم حاصل کیا کہ جس کے علم سے دوسروں نے بھی فائدہ اٹھایا۔ مثال کے طور پہ ایک حافظ قرآن پڑھا رہا درسگاہ میں، سینکڑوں حافظ اس کے شاگرد، اب ان کے شاگردوں میں نہ جانے کتنے ہیں جو درسگاہ کی دنیا میں ہیں، ان کے شاگرد گویا کہ یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسا علم حاصل کرنے والا، اور اس حدیث پاک کی تشریح کی ہے محققین نے کہ صرف اس کا تعلق علم ہی سے نہیں ہے، علم سے یہاں مراد ہنر بھی ہے، دستکاری بھی، جیسے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا، مثال کے طور پر موٹر سائیکل کا گیرج ہے، غریب لڑکا گیا سکھا دیا، اب 2 پیسے کا کام کرنے لگا، پیٹ بھرنے لگا، بال بچوں کی پرورش خوشنمائی کے ساتھ کرنے لگا، تو یہ بھی علم میں شامل ہے۔ اسلام بڑا وسیع ہے، اسلام کو پیش کرنے کے لیے ذہن کی ضرورت ہے، دماغ کی ضرورت ہے۔ الدین یسر، میرے نبی نے فرمایا دین آسان ہے، دین آسان ہے، دین کو سمجھانے والا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ مدرسہ نہ کالج در سے پیدا، ارے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے۔ حضور شیخ العالی زندہ باد، حضور شیخ العالی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ ایک خطیب تقریر کرے گا تو یہ سمجھ کے کرے گا کہ ہماری تقریر سب سے بھاری ہو جائے، تسنع، بناوٹ۔ اور ایک فقیر، میں نے تاریخ پڑھی، ایک مرد قلندر ایک آبادی سے گزرے، وہ لوگوں نے دیکھا پھٹا کپڑا، بال بکھرے، نہ جانے کتنے دن نہائے ہو گیا، پاگل اور مجنون کی طرح سے۔ تو گاؤں کے لڑکے پیچھے پیچھے تو کرتا پکڑ کے کھینچ رہا ہے، چادر پھاڑ رہا ہے، لیکن مسکراتا ہوا اللہ والا گاؤں کی آبادی سے آگے نکلا۔ ظہر کا وقت ہو گیا، ایک تالاب ملا، وضو کیا اور تالاب کے کنارے اپنی پھٹی چادر بچھا دی اور اللہ کی بندگی میں مصروف ہو گیا۔ وہ نماز پڑھ رہا، پورے گاؤں کے لوگ اکٹھا ہو کے ان کے انداز عبادت کو دیکھ کر کے تعجب کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، پروردگار اس گاؤں کے لوگ تجھے پہچانتے نہیں، تجھے جانتے نہیں،
کہ اللہ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے، انہیں تو دین کی سمجھ عطا فرما دے، ان کے دلوں میں تو اپنی معرفت کا چراغ روشن کر دے، ان کے دلوں میں تو اپنے محبوب کی محبت کا چراغ روشن کر دے۔ پورے گاؤں کا حال یہ ہے، یہی وہ آدمی ہے۔ ہمارے گاؤں کی گلیوں سے گزر رہا تھا تو ہمارے بچوں نے کپڑے پھاڑ دیے، ہمارے بچوں نے گالیاں دی، ہمارے بچوں نے پتھر برسائے، ہمارے بچوں نے بڑی توہین کی، لیکن یہ کیسا بندہ ہے کہ گالی دینے والوں کے لیے دعا کر رہا ہے۔ جنہوں نے کپڑے پھاڑے ان کی فلاح و بہبودی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ ابھی دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی۔ کوئی قدم چوم رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی گناہوں سے توبہ کر رہا ہے۔ اجی ظہر کی نماز اکیلے پڑھی تھی اور عصر کا وقت ہوا، اذان دی آپ نے تو سینکڑوں اجتماع میں کھڑے ہو گئے، جماعت ہو رہی ہے۔ مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں، رات بھر چلاتے ہیں، ایک آدمی نمازی نہیں بنتا، لیکن ایک اللہ کا ولی ایک مرد قلندر گاؤں میں گیا، کوئی تقریر کیا تھا، کوئی محاورہ، کوئی اسپیچ، کچھ نہیں، پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا۔ طائف کے بازار میں نبی کو گالیاں دی گئی، پتھر برسائے گئے۔ تاریخ طائف اٹھا کے دیکھو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک پتھر ایسا سخت میری پیشانی پہ لگا کہ اتنا خون کا فوارہ اڑا کہ میری جوتیاں خون سے شراب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے، جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو، محبوب کا حکم ہو جائے انہی پہاڑ کے نیچے طائف کے سارے کافروں اور ظالموں کو ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن واہ رحمت للعالمین، سبحان اللہ، فرشتے آئے، رب نے بھیجا ہے پیغام یہ ہے، آنکھ اٹھاتے آسمان کی طرف، اے میرے مولا، آج اگر تو دینے پہ آیا ہے، نوازنے پہ آیا ہے، کرم کرنے پہ آیا ہے، پھول و سخا پہ آیا ہے، تو انہیں تباہ و برباد نہ کر، انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دے، ان کے دلوں میں ہدایت کا چراغ جلا دے۔ اے میرے مولا، ان کے دلوں میں اطاعت و بندگی کا جذبہ پیدا کر۔ اللہ کا ولی وہی نشانے کر کے، وہی پیروی کا جذبہ لے کر کے، نبی کی سنتوں کا پیکر بن کر کے، جب آبادی والوں کے حق میں دعا مانگنے لگے تو تقریر کی ضرورت نہیں پڑی، گاؤں کے لوگوں کی تقدیر بدل گئی۔ اور حدیث کا تیسرا عمل سنیے، وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، تین عمل مرنے کے بعد بھی، سمجھ رہے ہیں، قبر میں مردے کو اللہ تعالیٰ ثواب صبح قیامت تک دیتا ہے۔ جی، پہلا عمل صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم حاصل کیا جس کے علم سے دوسروں نے بھی فائدہ اٹھایا، تیسرا عمل وَمِنْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ، نیک اولاد چھوڑ گیا جو اولاد اپنے والدین کی مغفرت اور بخشش کی دعائیں مانگتے رہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، بخشش کی دعا جو اولاد کرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک اولاد کی اس دعا کا ثواب اس کے والدین کی روح کو قبر میں ملتا رہے گا۔ ابھی جب دعا کرنے کا یہ عالم ہے تو جس مرحوم کے لیے بس میں قرآن خوانی سجائی رہی ہو، علاق خانی کی محفل ہو رہی ہو، نعت مصطفیٰ پیش کی جا رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، ذکر و اذکار کیا جا رہا ہو، تو جہاں اتنے ثواب ان کی روح کو ایصال کیے جائیں گے تو پروردگار کتنی رحمتیں عطا فرما دے گا۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کا تھا، سخت کالا تھا، عجیب کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا،
ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ، اس مہینے کی 12 تاریخ و شبہ کا دن، صبح صادق کا وقت، اللہ کے پیارے نبی کی مقدس ولادت ہوئی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خراج عقیدت پیش کر رہا تھا۔ آئیے اب سے کھڑے ہو جائیے اپنے آقا کی بارگاہ۔